ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے وکیل جناب کے ڈی بویا صاحب جو اپنی طرز کے وکلاء کی نمائندگی کر رہے ہیں. السلام علیکم بویا صاحب. وعلیکم السلام جی. آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے مجھے بلایا. میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, چونکہ آج کل میرا خیال ہے کہ پڑھے لکھے اور شریف لوگ جو ہے وہی وکیل کو بلاتے ہیں. ویسے تو اب وکیل کی ضرورت ہی نہیں محسوس لوگ کرتے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اب قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا چینلز پہ بھی اور اخباروں میں بھی خبریں آتی ہیں کہ چور یا ڈاکو کسی مارکیٹ میں اگر گھس جاتا ہے تو لوگ اسے خود ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ چاہیے یہ لوگوں کو, عوام کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے اور لوگوں کو خود بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ خود ایسا کرنے کی بجائے آپ فوراً کسی وکیل سے رابطہ کریں اور وکیل کے تھرو آپ اس چور یا ڈاکو کو پولیس کے حوالے کریں. مگر لوگ ایسا نہیں کرتے اور وکیل بیچارے فارغ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے پھٹے بالکل ویلے پڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اگر وہ کہیں تو ہم اپنا پھٹا ادھر بھی لے کے جا سکتے ہیں. آئی مین موبائل ہیلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے, مگر ہم لوگ ادھر ویلے پھٹے رکھ کے بیٹھے. نہیں, آپ کا پھٹے بالکل ویلے نہیں ہیں, آپ لوگوں کے پھٹے چل رہے ہیں. پھٹا چل رہا ہے کیا مطلب جی؟ گاہ کے نہیں آئے گا تو پھٹا کیسے چلے گا؟ آپ کا کیا خیال ہے پھٹے پہ میں نے گوشت لگایا ہوا ہے؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی کلائنٹ آئے نہیں رہا میرے پاس تو پھٹا کیسے چل رہا ہے؟ کوئی پھٹے کے نیچے میں نے پہیے لگا لیے اور اسے ویسے ہی چلاتا رہتا ہوں. وہ صاحب اس کی تو ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس نظام عدل پر اعتبار ہی نہیں رہا. دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, لوگوں کو اعتبار ہے. لوگ اصل میں جلدی میں ہے, اب صبر نہیں رہا لوگوں میں. لوگ چاہتے ہیں کہ جلدی میں منٹوں میں انہیں انصاف ملے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ایک پروسیجر ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے بھی اور انصاف دینے کے لیے بھی, آخرکار ایک پروسیجر سے گزرنا. وہ صاحب لیکن ملک کے حالات بھی تو دیکھیں نا کس قدر خراب ہے. تو یہ تو پھر زیادہ کلائنٹ آنے چاہیے. اگر ملک کے حالات خراب ہے تو پھر تو ہمارے پاس زیادہ کلائنٹ آنے چاہیے. مگر آپ یقین کریں کہ پھٹا بالکل ویلا ہوتا ہے. مجھے تو کئی دفعہ جو گاؤں سے آتے ہیں تاریخ بھگتنے کے لیے کچہریوں میں, کئی پینو مجھے آ کے کہتے ہیں بویا صاحب اگر نہیں کو گاہک آ رہا تو پھر آپ کے پھٹے پہ تھوڑی دیر 12 ٹانی گھیڑ لیں. یقین کریں مجھے تو پھٹے کا ذاتی طور پہ کوئی فائدہ نہیں رہا. حال بتا کسی وقت بارش ہو جائے تو میں پھٹے کے نیچے گھس جاتا ہوں. اس میں بھی مجھے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا چونکہ پھٹے میں درزے بھی ہے. ایک دفعہ بارش ہو رہی تھی, میں نے درز کے اوپر دیکھا, میرے منہ سے نکل گیا تو بارش کا پانی سیدھا میرے منہ میں آ گیا. میں نے بارش چکھی ہے پھٹے کے تھرو, اس کے علاوہ مجھے پھٹے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. اس کی ایک بڑی وجہ عوام کی مالی تنگ دستی بھی تو ہے نا. ان کے پاس عدالتی اخراجات پورے کرنے کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں. دیکھیں اس ملک کے اندر ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے اور دوسرا وہ ہے جس سے زیادتی ہو رہی ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. جو زیادتی کر رہا ہے پیسہ اس کے پاس ہے. اب جو زیادتی کر رہا ہے اس نے تو ہمارے پاس آنا نہیں, وہ تو زیادتی کر کے گھر میں چادر لے کے اے سی لگا کے سو جاتا ہے. جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, جس نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ ہی نہیں رہا. تو وہ جو پیسوں کے بغیر تو ہم بھی کیس نہیں لڑتے. پیسوں کے بغیر اگر کیس لڑے تو پھر میں اپنے بچے بیت المال زبرد خان کو تو نہیں دے کے آ سکتا. میں نے بھی اپنے بچے پال لیا ہے, فیسیں دینی ہے ان کی, گوشت سبزی میں نے بھی لے کے آنی ہے. میرے بچے بھی روٹی کھاتے ہیں, وہ باجرہ تو کھاتے نہیں ہیں. یہ پچھلے دنوں بھی میرے پاس ایک کلائنٹ آیا جس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی. اس کے گھر میں ڈکیتی ہوئی, ڈاکو سارے گھر کا صفایا کر کے چلے گئے. اب وہ میرے پاس آیا اور 500 روپیہ فیس مجھے دے کے کہہ رہا ہے کہ بویا صاحب آپ کی بڑی مہربانی, میرے گھر میں ڈکیتی ہو گئی ہے تو مہربانی کر کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. رونے لگ گیا, بویا صاحب پلیز دروازہ کھٹکھٹائے عدالت کا اور دے 500 روپیہ رہا ہے. میں اس کو ساتھ لے گیا, میں عدالت میں گیا. میں نے جا کے جج صاحب کے کمرے کے دروازے کے اندر کھڑے ہو کے زور سے دروازہ ایسے ہاتھ سے کھٹکھٹایا 3 دفعہ, ٹھک ٹھک ٹھک. میں نے کہا میں 500 میں تو میں ایسے ہی دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہوں. تو میں نے کہا اب چلے جاؤ, 500 میں تمہارا ختم ہو گیا چونکہ میں یہ کار بیٹھا ہوا ٹھک ٹھک. بھیا صاحب اگر عدالت جا کر آپ نے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹانا ہے تو پھر اسی طرح کے کلائنٹس آئیں گے. دیکھیں میری بات سنیں, عدالت کے اندر کچہری کے اندر ہر قسم کا وکیل موجود ہے. اچھے وکیل بھی موجود ہے اور ہمارے جیسے بھی وکیل ہے جن کا دال دلیا ادھر سے ہونا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے, اب آپ کبھی گئے نہیں نا کچہری, اصل میں آپ کو پتہ نہیں وہاں ہوتا کیا ہے. یہ تھیٹر کی آرٹسٹیں تو آتی رہتی ہے اکثر, آپ تو نیوز چینل والے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا جی کلائنٹ, اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اپنی جیب کے مطابق اس نے وکیل کرنا ہوتا ہے. تو اب جس کے پاس تھوڑے پیسے ہیں, جس نے بوئے کو کرنی ہے, تو پھر بویا نے بھی تو اپنا گھر چلانا ہے نا جی, آخر ہانی روٹی ہم نے بھی تو کرنی ہوتی ہے. تو پھر اس حساب سے ہی ہوتا ہے, دروازہ اتنا ہی کھڑکانا ہے نا جتنے پیسے کوئی دے گا. بویا صاحب ویسے مجھے تو آپ کی باتوں سے یقین نہیں آ رہا, آپ نے واقعی LLB بھی کیا ہوا؟
ویسے بہت بری بات ہے یہ سوال نہیں ہے یہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میری انسلٹ ہے۔ میں نے LLB کی ہوئی ہے، میں نے ڈگری لی ہوئی ہے LLB کی جی، اچھا کہاں سے لیے ڈگری؟ والد صاحب سے۔ ہاں والد صاحب مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ بویا تم نے LLB کیا ہوا ہے، لٹک لٹک کے BA کیا ہوا ہے۔ اور اس میں تو کچھ شبہ نہیں ہے کہ والد صاحب نے مجھے LLB کہہ دیا ہوا ہے۔ ویسے میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی اصلی وکیلوں کی طرح اصلی ڈگری اپنے پاس رکھوں، کیونکہ اس سے ذرا فیس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ والد صاحب مجھے یہ بھی اکثر کہا کرتے تھے کہ بویا تم وکیل نہیں، تم وہ وکیل ہو جو موکل کے تابوت میں آخری ثابت ہوتا ہے۔ یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔